بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس کا عنوان ہے کتب فقہ کا مختصر جائزہ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 28 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کتاب وسائل الشیعہ کا تعارف دیکھا تھا، اور ساتھ میں ہم نے ایک کتاب وسائل الشیعہ کے مصنف کا تعارف بھی پڑھا تھا۔ کتاب کا پورا نام کیا ہے، اس کے کلمی نسخے کون کون سے اور کہاں کہاں پر موجود ہیں، اس کے تراجم کون کون سی زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی اس کا طریقہ تالیف کیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ بنیادی طور پر یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کون کون سے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم بحث جو تھی وہ کتاب کی خصوصیات پر مشتمل تھی کہ کتاب کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ہدایہ کے مصنف کا مکمل تعارف دیکھیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ، اور ایسے ہی کتاب ہدایہ کا ہم تعارف دیکھیں گے کہ اس کی تالیف کا آغاز کب کیا گیا اور کتنی مدت میں کتاب لکھی گئی، اور ہدایہ کے مشتملات کون کون سے ہیں اور کن کن پر ہدایہ مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کا مسائل بیان کرنے میں اور مسائل کے دلائل دینے میں کیا اسلوب رہا ہے، اور آخر میں اسی کتاب کی ہم خصوصیات پر بھی تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم مصنف علیہ الرحمہ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر ہے، اور آپ کا مولد اور آپ کا مسکن جو ہے وہ مرغینان شہر ہے، جو کہ ماوراء النہر کے علاقے میں ایک ولایت فرغانہ تھی، اس کا ایک شہر تھا۔ تو اسی مرغینان شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ مرغینانی کہلاتے ہیں، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آپ کی پیدائش کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح روایت کے مطابق آپ کی ولادت 8 رجب 511 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر ہوئی۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے آپ کا سن ولادت جو ہے وہ 530 ہجری یعنی کہ 1135 عیسوی بھی بیان کیا ہے، لیکن زیادہ راجح پہلا ہی قول ہے۔ صاحب ہدایہ نے مصنف علیہ الرحمہ نے حصول علم کا جو آغاز کیا وہ اپنے آبائی وطن مرغینان سے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے، کیونکہ اس وقت علم کا حصول تعلیمی سفر کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص اپنے ہی علاقے میں رہ کر علم حاصل کرتا تو اس کو علم میں پختہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور مشہور اساتذہ سے درس لینا اور ان سے استفادہ کرنا علمی کمال کے لیے ضروری تصور کیا جاتا تھا۔ صاحب ہدایہ حافظ قرآن تھے، مفسر تھے، اور محدث تھے، اور فقیہ تھے، شاعر بھی تھے، اور ایک بہت ہی بڑے اصولی بھی تھے۔ آپ نہایت عبادت گزار اور زہد و تقوی والی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان سارے اوصاف کے باوجود آپ کی شہرت کا جو امتیازی پہلو ہے وہ آپ کی فقہی اور قانونی بصیرت ہے، آپ کی فقہی خدمات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی کتاب ہدایہ نے آپ کو رہتی دنیا تک زندہ رکھا ہے۔ آپ کی وفات 593 ہجری میں بمطابق 1197 عیسوی 14 ذوالحجہ منگل کی رات کو ہوئی۔ سن وفات پر اکثر محققین متفق ہیں، لیکن کچھ بعض علماء نے اس پر تنقید کی ہے اور 594 ہجری بھی بتائی ہے آپ کی وفات کا سن۔ آپ کا جو مزار تھا وہ سمرقند کے ایک قبرستان میں ہے، اور اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں تقریباً 400 سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام محمد ہے، وہ اس قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ صاحب ہدایہ کی جو تصنیفات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ مورخین نے اور تذکرہ نگاروں نے
آپ کی جو تصانیف بیان کی ہیں اور آپ کی تصانیف کی نشاندہی کی ہے، ان کی تعداد تقریباً 11 ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں ایک کتاب بدایت المبتدی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے قدوری اور امام محمد رحمہ اللہ کی جو جامع صغیر کتاب ہے ان کے مسائل کو جمع کیا تھا، اور کچھ اس پر اپنی طرف سے اضافہ بھی ضروری احکامات کا کیا تھا۔ اور اس کتاب کے اندر مصنف نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس بدایت المبتدی کتاب کی ایک بہت بڑی شرح لکھوں گا۔ تو اسی وعدہ کی تکمیل کرتے ہوئے مصنف نے ایک کتاب کفایت المنتہی لکھی۔ یہ کتاب بدایت المبتدی کی ایک بسیط شرح ہے۔ تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب 80 جلدوں یا 80 اجزاء پر مشتمل تھی۔ چونکہ یہ کتاب بہت زیادہ مفصل لکھی گئی تھی اور بہت زیادہ صفحات میں لکھی گئی تھی، تو مصنف نے دیکھا کہ اہل علم حضرات اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اس کی تفصیل کی وجہ سے۔ تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ان 80 جلدوں کی ایک تلخیص کی، یعنی کفایت المنتہی جو کہ 80 جلدوں پر مشتمل تھی، اس کا خلاصہ لکھا، اور اس خلاصہ کا نام انہوں نے ہدایہ رکھا۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کفایت المنتہی جو کہ ایک عظیم اور ضخیم شرح تھی، اس شرح کی آپ نے تلخیص ہدایہ کے نام سے کی۔ اس کے علاوہ مصنف نے مجموع النوازل کے نام سے ایک کتاب لکھی، مختار الفتاوی کے نام سے ایک کتاب لکھی، کتاب الفرائض کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اصول میراث اور احکام میراث ذکر کیے گئے ہیں۔ اب صاحب ہدایہ کے اجمالی تعارف کے بعد ہم ان کی تصنیف اور ان کی کتاب ہدایہ پر تفصیلی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے آغاز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کب لکھنا شروع کیا گیا۔ تو صاحب ہدایہ مصنف نے اس کتاب کو ذوالقعدہ کے مہینے میں 573 ہجری میں لکھنا شروع کیا، اور آپ رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، ایسے ہی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی معمول تھا کہ تدریس ہو یا تالیف ہو، جس کی ابتدا کرنی ہو تو آپ بدھ کے دن سے آغاز فرمایا کرتے تھے۔ مدت تالیف دیکھیں تو مصنف نے اس کتاب کی تالیف میں 13 سال صرف کیے، اور اس پورے عرصے کے اندر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزہ سے رہتے تھے، اور یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہاں تک کہ اتنی احتیاط برتتے تھے کہ جب آپ کا خادم آپ کے لیے کھانا لاتا تو آپ اس سے کہتے کہ کھانا رکھ کر وہ واپس چلا جائے، اور بعد میں جب وہ خادم واپس چلا جاتا تھا تو وہ کھانا کسی طالب علم کو یا کسی مستحق کو دے دیتے تھے، اور خادم جب برتن لینے کے لیے آتا تو خالی برتن دیکھ کر سمجھتا کہ شاید آپ نے کھانا کھا لیا ہے۔ یوں اخلاص اور تقوی کے اعلیٰ معیار کو آپ نے برقرار رکھا اور ہدایہ کی تکمیل کی۔ ہدایہ کے مشتملات دیکھتے ہیں تو صاحب ہدایہ نے کفایت المنتہی کی 80 جلدوں کو 4 مناسب جلدوں میں مرتب کیا، اور اختصار کے باوجود جامعیت کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا۔ پہلی 2 جلدوں کو اولین کہتے ہیں اور آخری 2 جلدوں کو آخرین کہتے ہیں۔ اس کتاب کی عبارت میں انتہائی زیادہ جامعیت ہے، اور اسی جامعیت کی وجہ سے ہر جملہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ اگر ہم یوں کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ کتاب محدود الفاظ و عبارات میں لامحدود معانی و مطالب کا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کتاب میں کل 57 کتب ہیں، یعنی جو کتاب کے نام سے باب باندھا جاتا ہے یا جز قائم کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل اس کے اندر 57 ہے، اور پھر اس کے ذیلی ابواب اور فصول وہ اور بھی زیادہ ہیں۔ کتاب کا ابتدائی 1/4 حصہ عبادات کے احکام پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 3/4 حصہ ہے وہ اجتماعی اور معاشرتی معاملات کے احکام سے متعلق ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسائل کو ذکر کرنے میں اور دلائل دینے میں صاحب ہدایہ کا کیا اسلوب رہا ہے۔ تو احناف کے مابین جب بھی کوئی اختلاف واقع ہو جاتا ہے مسائل میں تو صاحب ہدایہ کا یہ طرز رہا ہے، اور ہمیں کتاب پڑھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مصنف تمام اقوال کو دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر قول کو جو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں وہ قول
اور اس کے دلائل پیش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک مختار اور راجح ہوتے ہیں، یعنی آخر میں اس قول کو ذکر کرتے ہیں جو مصنف خود کے نزدیک راجح ہوتا ہے، اور عام طور پر ان کا رجحان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی جانب ہوتا ہے۔ ایسے ہی صاحب ہدایہ کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے آیات و احادیث سے نقلی دلائل بیان کرنے کے بعد ان کے عقلی دلائل اور عقلی توجیحات بھی پیش کرتے ہیں۔ مصنف کا یہ بھی انداز دلچسپ ہے کہ جو نقلی دلائل ہوتے ہیں، نصوص کو جب بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کے نص کو الآیہ کے نام سے بیان کرتے ہیں اور حدیث کو الحدیث کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور جو عقلی توجیحات ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مصنف الفقہ فیہ قضا کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مصنف کسی حدیث کے معنی بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ عبارت ہمیں کتاب میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ھذا الحدیث محمول علی المعنی، یعنی یہ حدیث فلاں معنی پر محمول ہے۔ اس کا مطلب صاحب ہدایہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے اس حدیث کے یہ معنی اور یہ مفہوم بیان کیے ہیں، لیکن اگر مصنف علیہ الرحمہ نحملہ یعنی ہم اسے محمول کرتے ہیں کہ الفاظ استعمال کریں، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث کے یہ معنی مصنف کا اپنا اجتہاد ہے۔ ائمہ اور محدثین نے اس حدیث کا یہ معنی اس سے پہلے بیان نہیں کیا، یعنی نحملہ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ معنی ہے، یہ معنی پہلے کسی مجتہد یا کسی امام یا محدث نے بیان نہیں کیا ہوتا۔ ویسے تو ہدایہ کتاب کی بہت سی خصوصیات اور بہت سے امتیازات ہیں، اب یہاں پر ہم چند امتیازات اور خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا امتیاز ہے کہ آپ کتاب کے اندر عقلی اور نقلی دلائل بیان کرتے ہیں، گویا کہ آپ کی کتاب عقلی اور نقلی دلائل کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہدایہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اپنے مذہب کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب دیگر مذاہب کے اقوال بھی ذکر کرتی ہے، یعنی مصنف احناف کے موقف کے ساتھ ساتھ مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کی آراء کو اور ان کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں، گویا کہ یہ کتاب دیگر مکاتب فکر کی آراء اور ان کے اقوال کا ایک مجموعہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ کا یہ امتیاز بھی ہے چونکہ مصنف دلائل کے ضمن میں احادیث کو بیان کرتے ہیں، گویا کہ ہدایہ جو ہے احادیث کا ایک اہم ذخیرہ بھی لگتی ہے۔ چونکہ دلائل میں بہت زیادہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو گویا ایسے لگتی ہے جیسے یہ حدیث کی کتاب ہو، لیکن یہاں پر ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ صاحب ہدایہ نے جب بھی حدیث بیان کی ہے تو پھر سند کو بیان نہیں کیا، اور بعض اوقات محدثین کے نزدیک اس حدیث کا جو حکم ہوتا ہے اسے بھی واضح نہیں کرتے، بس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں اور اس سے اجتہاد کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہدایہ کا اصل موضوع تو فقہ ہے، یعنی مسائل کا بیان ہے، تاہم ہر مسئلہ کی اصل اور استنباط بیان کرنے کی وجہ سے یہ اصول فقہ کا بھی ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے۔ کتاب، سنت رسول، اجماع، قیاس، ان سے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ مصنف ان دلائل کی حجیت اور ان کی نظائر پر بھی بات کرتے ہیں، جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب اصول فقہ کی بھی کتاب ہے، گویا کہ یہ کتاب فقہ اور اصول فقہ کا بہترین مجموعہ ہے۔ تو گویا کہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے مصنف کا صاحب ہدایہ کا تعارف جان لیا، اور اس کے بعد ان کی کتاب ہدایہ کا تعارف پڑھا، اور ساتھ میں ہم نے ان کی دیگر تصانیف پر بھی بات کر لی تھی، اور ہدایہ کے تعارف میں ہم نے جانا اس کو لکھنے کا آغاز کب کیا اور کتنے سال میں یہ کتاب انہوں نے مکمل کی، ہدایہ کے مشتملات کیا کیا ہیں، کتنی کتابوں پر مشتمل ہے، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، یہ سارے ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا، اور اہم جو موضوع تھے مسائل اور دلائل کے بیان کرنے میں مصنف کا جو اسلوب رہا ہے اس پر بھی ہم نے تفصیلاً بات کی ہے، اور آخر میں ہدایہ کی بہت سی خصوصیات میں سے چند اہم خصوصیات کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 30 میں ہمارا یہی سلسلہ کتب فقہ کے مختصر جائزے کا چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اگلی اور نئی کتاب اگلے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔